بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يسأل العبد يوم القیامة من النعیم، بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، ان يقال له، وہ نعمتوں کا سوال یہ ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا، الم نصح جسمک، کیا ہم نے تمہیں ایک صحیح جسم نہیں دیا تھا، صحت مند جسم نہیں دیا تھا، تمہارے جسم کو صحت عطا نہیں کی تھی۔ دوسرا یہ کہ وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کہ ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا، کہ پینے کے لیے تمہیں اس قدر پانی میسر نہیں کیا تھا کہ جو تمہارے لیے سیرابی کا باعث بنے اور وہ پانی بھی ٹھنڈا ہو۔ تو گویا کہ اور بھی دیگر نعمتوں کے بارے میں اظہار ہوگا اور ان کا تذکرہ ہوگا اور ان کی قدردانی کے حوالے سے سوال اور پوچھ گچھ، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ابتدائی طور پر یہ دو چیزیں پوچھی جائیں گی کہ کیا ہم نے تمہیں ایک جسمانی طور پر صحت مند زندگی نہیں دی تھی، اور کیا پینے کے لیے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا ٹھنڈے پانی سے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم میں بھی سورۃ التکاثر کے اندر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم سے ضرور بضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو شکر گزار ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ساری زندگی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں بطور خاص جو دو نعمتیں ذکر کی ہیں ان میں پہلی چیز ہے صحت مندی کی نعمت۔ اس کے بارے میں باقاعدہ پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں ایک جسمانی طور پر صحت مند زندگی نہیں دی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتنی اہم نعمت ہے اور اس نعمت کی کتنی اہمیت ہے کہ باقاعدہ اس کی قدردانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے صحت مند زندگی کی، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے اندر بہت ساری نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر آپ کو صحت مند زندگی نصیب ہوئی ہے تو آپ کو اس کے اندر دیکھا جائے تو بہت ساری نعمتیں مل گئیں۔ مثلا آپ صحت مند زندگی کے ساتھ زندگی کے وہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں جو ایک بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں وہ چیزیں نہیں پا سکتا، اور اگر وہ میسر ہوں بھی تو انسان ان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ نماز ہی کی ایک حالت دیکھ لیں کہ ایک انسان اگر صحت مند ہے، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی سلامتی رکھتا ہے اور انسان قیام، رکوع، سجود سب چیزیں نارمل انداز میں صحت مند زندگی کے ساتھ کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اپنی صحت مند زندگی میں اس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے کہ جس طرح کوئی بیمار آدمی جو اشاروں میں نماز پڑھ رہا ہو، جسے کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو یا بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو اور وہ لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہو، اشاروں میں نماز پڑھ رہا ہو، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو، سجدہ بھی زمین پر کرنے اور اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ظاہر ہے کہ دونوں کی نماز میں ٹھیک ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کی حالت میں بھی وہ صحت مندی کی زندگی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سرور، وہ لذت، وہ اللہ کے سامنے پیشانی زمین پر رکھنا، وہ سجدے کی کیفیات، یہ ساری چیزیں اس کو تو میسر نہیں آتی۔ وہ لمبے لمبے قیام نہیں کر سکتا، تہجد کی نماز کے اندر لمبے لمبے قیام اور اس کے اندر اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوتیں کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی سے پھر رہ جاتی ہیں۔ یہ روحانی اور ایک دینی نعمت کا معاملہ ہے۔ دنیاوی نعمتوں میں بھی دیکھیں تو اس لیے اپنی صحت مندی کی زندگی کی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جن نعمتوں کا سوال کریں گے اس میں بطور خاص اس صحت مندی کی زندگی کا بھی سوال ہوگا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں بطور خاص ایک چیز یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کر لو۔ اب یہ کہ اپنی اس صحت مندی کی قدر ہم کیسے کریں، تو اس کے لیے علماء نے 4 چیزیں بنیادی ذکر کی ہیں کہ ایک صحت مند زندگی کی قدردانی 4 چیزوں سے انسان بآسانی اور بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ
کہ اپنی صحت مند زندگی کو اللہ کی جانب سے سمجھیں، اپنے دست و بازو کا کمال نہ سمجھیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کو جسمانی کوئی بیماری لاحق نہیں، یا آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا یہ کوئی کمال نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس فلاں ڈاکٹر ہے، میں ایک صحت مند زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنے کھانے پینے لائف اسٹائل ایسا رکھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ ایک صحت مند زندگی گزارتا ہوں۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری اسباب کے ذریعے میں ضرور انسان ان چیزوں کو اختیار کرے، لیکن پھر بھی یہ سمجھ لے کہ یہ ساری چیزوں کے باوجود صحت مندی کی زندگی اللہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صحت مند اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، بیماری سے شفا اللہ دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی صحت مند زندگی کی جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرے۔ شکر تینوں طرح سے، دل سے بھی شکر ادا کرے، زبان سے بھی شکر ادا کرے، اور اپنی عملی زندگی سے بھی شکر ادا کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ صحت مندی کی جو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صحت مند زندگی آپ گزار تو رہے ہیں لیکن اپنی صحت کی قدردانی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہو لیکن نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب اس نے اپنی صحت کی قدر نہیں کی۔ جیسے کوئی مال رکھتا ہے لیکن مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو اس کا مطلب مال کی نعمت کا اس نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو اسی طرح صحت مند زندگی کا ایک بہترین استعمال یہ ہے اور اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو آخرت کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکیاں جمع کرنے کے کاموں میں اس کو استعمال کیا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی صحت مند زندگی کا تحفظ کریں، اس کی بقا اور اس کے تحفظ کے بارے میں کوشاں رہیں کہ آپ کی یہ صحت مندی کی نعمت باقی رہے۔ اور اس کے لیے کیا کام کیا جائے کہ ایک انسان اللہ سے دعا گو بھی رہے، اپنی صحت مندی کی زندگی کا اللہ سے مانگتا بھی رہے، سوال بھی کرتا رہے، اور ساتھ میں صحت مند زندگی گزارنے کی جو ظاہری تدابیر ہیں، اسباب ہیں، ان کو اختیار کرے، اور اس کا آسان سا طریقہ سنت کے مطابق لائف اسٹائل اپنائے۔ سنت کے مطابق سونا، اٹھنا، کھانا پینا، رہن سہن، وضع قطع، اپنی زندگی کا طرز عمل، طرز حیات، دستور حیات ایسا بنائیں جو سنت کے مطابق ہو، کیونکہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہی صحت مند زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اصول ہے۔ عام طور پر لوگ جو سنت کی زندگی سے ہٹتے ہیں وہ بیماریوں کی طرف جاتے ہیں۔ مثلاً کھانے پینے کا نظام انسان کا سنت سے ہٹ جائے، انسان بیماریوں کا گھڑ بن جاتا ہے۔ سونے جاگنے کا وقت انسان کا اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو اس کا مطلب انسان بیماریوں کا گھڑ بن جاتا ہے۔ تو سنت کے مطابق زندگی گزاریں، یہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی گزارنے کے تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز اس میں ذکر کی گئی ہے وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی سے کیا ہم نے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا؟ اس میں دیکھیں صرف پانی کا تذکرہ نہیں بلکہ ٹھنڈے پانی کا تذکرہ ہے، اور صرف ٹھنڈے پانی کا ہی تذکرہ نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے ذریعے سے سیراب کرنے کا تذکرہ۔ اس میں دیکھا جائے تو تین نعمتیں ہیں، ایک پانی، دوسرا پانی کا ٹھنڈا ہونا، تیسرا پانی کا مقدار کے اعتبار سے اتنا ہونا کہ انسان سیراب ہو جائے۔ اگر پانی ہی نہ ملے، یا پانی تو ملے لیکن ٹھنڈا نہ ہو، یا ٹھنڈا بھی ہو لیکن مقدار میں کم ہو، تینوں صورتوں میں انسان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی بھی دیا، ٹھنڈا پانی بھی دیا، اور مقدار کے اعتبار سے کوئی کمی بھی نہیں رکھی۔ یہ تینوں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب پانی کی اس نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں پوچھے جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اس سے آگے بڑھ کر کھانے کی اور انسان کے استعمال کرنے کی، اوڑھنے کی، بچھونے کی، رہنے کی، سواری کی اور زندگی گزارنے کے اسباب اور ساز و سامان کی دیگر نعمتوں کی جو لذتیں انسان حاصل کرتا ہے، ان کا پھر کیا حساب کتاب ہوگا؟ ان کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ ان کے بارے میں انسان کیسے جواب دے گا؟ جب پانی کی نعمت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو دیگر نعمتوں کے بارے میں کیا حساب کتاب ہوگا؟ اس لیے اپنی ہر نعمت کے بارے میں شکر گزار بنیے۔ اللہ کے نعمتوں کا شکر گزار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ بس اپنی زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اللہ کے شکر گزار بن جائیے۔ اگلی حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے دونوں پاؤں قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے. لا تزول زائل نہیں ہو سکیں گے، ہٹ نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے. جب تک وہ ان 5 سوالات کا جواب نہ دے دے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس کے پاؤں سرک نہیں سکیں گے. اس کا مطلب کیا؟ یہ سوالات مسٹ ہیں، یہ سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب دینا ہے، اور ایسے سوالات کے جن کے جواب کے بارے میں دنیا میں انسان کو فکر مند رہنا چاہیے، کیونکہ کل اللہ کے حضور ان کا جواب دہ ہونا ہوگا. اب ہم کیا جواب دیں گے، اس جواب کی تیاری دنیا میں کر لیجئے. وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر یعنی اس کی زندگی کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں فنا کیا، یعنی کہاں گزارا، کہاں ختم کیا، اس کی زندگی کن کاموں میں گزری ہے، کن مشاغل میں گزری ہے، کن کاموں میں صرف ہوئی ہے، تو زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسری چیز وعن شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فیما ابلاہ، کہ جوانی کو اس نے کہاں پرانا کیا، یعنی جوانی کن کاموں میں گزاری. اگرچہ دیکھیں جوانی بھی تو زندگی کا حصہ ہے. انسان کی عام طور پر زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک بچپن اور طفولیت کا مرحلہ ہوتا ہے کہ بچپن کی زندگی، طفولیت کے ایام، جب انسان بالغ نہیں ہوتا تو بلوغت سے پہلے وہ طفولیت کے ایام ہوتے ہیں. دوسرے مرحلے پر وہ جب بالغ ہو جائے تو بلوغت کے بعد کی زندگی اس کی ایک جوانی کی زندگی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کی آخری عمر کا حصہ جو بڑھاپے کی اور کہولت کی عمر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر یہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، بچپنا، اس کے بعد جوانی، اور اس کے بعد بڑھاپا. تو پہلا سوال جب عمر کے بارے میں کر لیا گیا کہ تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، تو جوانی تو اس کے اندر آ گئی نا. لیکن الگ سے یہ بات کیوں پوچھی جا رہی ہے کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگرچہ زندگی کے بارے میں سوال تو ہوگا، لیکن زندگی کے ان 3 مرحلوں میں بطور خاص جوانی کا سوال ہوگا، کیونکہ زندگی کا یہ سب سے قیمتی اور سب سے اہم حصہ ہے، اور یہی وہ حصہ ہے کہ جس کے اندر انسان سے سب سے زیادہ بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، سب سے زیادہ انسان کے گناہ اسی جوانی کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ طاقت اور قوت کا نشہ ہوتا ہے. انسان کی حوث، انسان کی شہوتیں، انسان کی گناہوں کی خواہشات، دنیا کی حرص و طمع اور لالچ، یہ ساری چیزیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. کرنے کے لیے انسان کے ہاتھوں میں طاقت اور قوت بھی ہوتی ہے. ایسے میں گناہ کے اسباب اور وسائل بھی انسان کو میسر ہوتے ہیں. شیطانیت اور نفسانیت بھی انسان کے ساتھ اس کا دخل ہوتا ہے. اب گناہوں سے اگر وہ بچے گا تو خوف خدا اور خشیت الہی کی وجہ سے بچے. تو جوانی کے بارے میں بطور خاص اسی لیے کہا جا رہا ہے، اگرچہ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا لیکن جوانی کا حساب الگ سے بھی دینا پڑے گا، الگ سے بھی دینا پڑے گا کہ بتاؤ جوانی کیسے گزری. وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کا تذکرہ کیا کہ جو عرش کے سائے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جگہ پائیں گے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ. اس دن ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان 7 افراد میں ایک ایسے شخص کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزری، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس کی جوانی کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ، اطاعت کے کاموں کے ساتھ گزری. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ شخص جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کو تھامتا ہے، یہ شخص اعلیٰ ترین عبادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت عبادت کرنا جوانی کے تقاضوں کے ساتھ، گناہوں کے تقاضوں کے ساتھ مشکل ہے، قربانی والی عبادت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کی طرف سے مہربانی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ایسے شخص کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. جوانی کے اندر توبہ کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، ورنہ فارسی کا شعر ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی بڑا نیک بن جاتا ہے. جب منہ میں دانت نہیں ہوتے، چیرنے پھاڑنے کی اور حملہ کرنے کی اور کسی ٹارگٹ کو پکڑنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی نا،
تو وہ بھی اس وقت جو ہے نا بڑا نیک بن جاتا ہے کہ اب میں کسی پر حملہ نہیں کروں گا. تو حملہ تو کر بھی نہیں سکتے، اب کرنا بھی چاہو تو کچھ نہیں کر سکتے. تو جوانی کے اندر انسان کا توبہ کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. آج ہماری عمومی معاشرت کے اندر یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں. یہ جملہ ہی کتنا غلط مشہور کر دیا گیا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو میں نے بہت کام کرنے ہیں. مسجد کا راستہ بڑھاپے میں دیکھیں گے، حج کریں گے بڑھاپے میں کریں گے، نمازیں پڑھنا کب شروع کریں گے؟ بڑھاپے میں کریں گے. اچھا جی نیکی تقوی کی زندگی پر کب آئیں گے؟ بڑھاپے میں آئیں گے. توبہ کر لو جی، بڑھاپے میں کریں گے. بڑھاپا دیکھنا نصیب ہوتا ہے بھی ہے کہ نہیں؟ بڑھاپا دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ضمانت کہاں سے مل گئی؟ کتنے ہی قبرستان میں آپ دیکھیں ایسے نوجوان کہ جو جوانی کے اندر بڑھاپے کے انتظار میں تھے توبہ کرنے کے بارے میں، اللہ رب العزت نے بڑھاپے کا چہرہ دیکھنا ہی نصیب نہیں کیا. اس لیے انسان کو اپنی زندگی پر ایسی لمبی لمبی پلاننگ نہیں کر کے رکھنی چاہیے کہ جی میں جب 70 سال کا ہو جاؤں گا نا اس کے بعد پھر میں نمازیں پڑھنا شروع کروں گا اور اس کے بعد پھر میں تقوی والی زندگی کو اپناؤں گا. 70 سال کی انسان پلاننگ کر کے بیٹھا ہے، 7 گھنٹے کی انسان کو امید نہیں ہوتی، یقین نہیں ہوتا. بہرحال پہلا سوال کیا ہو گیا؟ زندگی کے بارے میں کہ زندگی کہاں گزاری. دوسرا جوانی کے بارے میں کہ جوانی کن کاموں میں گزاری. اور تیسرا سوال عن مالہ، اس کے مال کے بارے میں کہ مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ. یہ 2 سوال ہیں مال کے بارے میں. پہلا سوال من این اکتسبہ، مال کمایا کہاں سے، کہاں سے حاصل کیا؟ جائز طریقے سے یا حلال طریقے سے یا برے طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے؟ کمانے کا ذریعہ پوچھا جائے گا کہ من این اکتسبہ، مال حاصل کہاں سے کیا. اور دوسرا سوال مال کے بارے میں یہ ہوگا وفیما انفقہ، کہ مال خرچ کہاں کیا، مال خرچ کہاں کیا، کیسے خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا. کہیں اللہ کی نافرمانی میں تو خرچ نہیں کیا، کہیں اسراف میں تو نہیں کیا، کہیں تم نے بخل سے اور کنجوسی سے کام تو نہیں لیا. خرچ کرنے کے بارے میں ہم پہلے یہ بات پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں. مال کے ایک حقوق وہ ہوتے ہیں جو کمانے سے متعلق ہیں، اور ایک وہ حقوق ہوتے ہیں جو صرف کرنے اور ان کے خرچ کرنے سے متعلق ہوتے ہیں. دونوں طرح کے حقوق کو پورا کرنا یہ مال کے شرعی حقوق کی ادائیگی کہلاتی ہے. انہی دونوں طرح کے حقوق کو آپ دیکھیے حدیث کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے. من این اکتسبہ، یہ پہلا ہے کہ تم نے کمایا کہاں سے. دوسرا فیما انفقہ، کہ مال خرچ کہاں. تو 5 سوالات میں 2 سوال یہ ہو گئے کہ مال کمایا کہاں سے اور مال خرچ کہاں کیا. 4 سوالات ہو گئے زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. 5واں اور آخری سوال اس میں یہ ہے کہ وماذا عمل فیما علم، جو علم جانا تھا، جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کیا کیا. جو علم تمہیں معلوم تھا، یعنی جس علم سے اللہ رب العزت نے تمہیں روشناس کرایا تھا، جو حلال و حرام کا علم، جائز اور ناجائز کا علم تمہیں معلوم تھا، اس علم پر عمل کتنا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے علم پر عمل کرنا یہ انسان کی ایک ایسی شرعی ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کے بارے میں کل اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہو. آج دیکھیں آج کس مسلمان کو، دنیا کا وہ کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جس کو یہ پتا نہ ہو کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کو یہ پتا نہ ہو کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنے سے گناہ ملتا ہے، لعنت دینے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، گانا سننا بری بات ہے؟ کسے یہ بات معلوم نہیں کہ ماں باپ کو تنگ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے علم میں تو ہیں لیکن وہ صرف ایک معلومات کی حد تک ہیں. عملی زندگی میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، غلط بیانی بھی کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، مال وراثت بھی لوگوں کا چھین رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، بد نظری بھی کر رہے ہیں، بد زبانی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، ظلم و زیادتی کے معاملات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا دل بھی دکھا رہے ہیں، لوگوں کا دل توڑ رہے ہیں. سارے کام ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ہر مسلمان کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیز ہے. اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا کہ بتاؤ جو علم تمہیں معلوم تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا. بڑی اہم حدیث ہے. اللہ ہمیں ان 5 سوالات کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے آخرت میں یہ جو سوالات کیے جائیں گے، ان سوالات کو دنیا ہی میں ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے. دیکھیں نا، وقت سے پہلے تو پرچہ آؤٹ نہیں کیا جاتا. کیا سوالات آئیں گے یہ بات ممتحن کو پتا ہوتی ہے، طالب علم جو امتحان دینے کے لیے جاتا ہے اسے پتا نہیں ہوتی.
لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اتنی آسانی امتحان کے اعتبار سے کر دی کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں سوالات بتا دیے، ان 5 سوالات کو کلیئر کر کے رکھنا، کل تم سے یہ پوچھا جائے گا۔ اب ان 5 سوالات کے بارے میں ہم نے اپنی زندگی کے اندر محتاط رہنا ہے، فکر مند رہنا ہے، اپنی زندگی کے اندر ان 5 سوالات کی تیاری کرنی ہے، اور وہ تیاری علم کے اعتبار سے نہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو، نہیں، اپنی عملی زندگی سے تیاری کرنی ہے، اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے اپنی زندگی کے بارے میں محتاط رہنا ہے، جوانی کے بارے میں انسان کو فکر مند رہنا ہے، مال کے کمانے خرچ کرنے کے طریقوں کے بارے میں غور و خوض کرتے رہنا ہے، حساب کتاب کرتے رہنا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی، اور اسی طرح اپنے علم کے مطابق جو اللہ علم دے رہے ہیں اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اہم چیز یہ ذکر کر دوں، یہاں حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں 5 سوال، حالانکہ مجموعی طور پر دیگر احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 12 قسم کے اہم سوالات ہوں گے جو 2 مرحلوں پہ کیے جائیں گے۔ ایک قبر کے سوالات ہیں اور ایک حشر کے سوالات ہیں۔ قبر کے اندر وہ مشہور سوال جو حدیث میں آپ نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، کہ رب کے بارے میں سوال ہوگا، من ربو کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ مومن کہے گا ربی اللہ، اور جو کافر ہوگا وہ کہے گا کہ آہ لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا۔ دوسرا دین کے بارے میں کہ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ مومن کہے گا دینی الاسلام، اور کافر کہے گا کہ آہ لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا۔ رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ شخص جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے بتاؤ وہ کون ہے؟ تو مومن کہے گا وہ ہمارے رسول ہیں۔ تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ وہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ تمہارے رسول ہیں؟ تو وہ کہے گا میں نے قرآن کریم پڑھا تھا، اللہ کی کتاب پڑھی تھی جس کے ذریعے سے سمجھا تھا۔ اور کافر کا جواب وہی ہوگا آہ لا ادری۔ تو یہ 3 سوالات قبر کے سوالات ہیں جو منکر نکیر کی جانب سے کیے جاتے ہیں، اور یہ قبر کا فتنہ کہلاتا ہے، قبر کی آزمائش کہلاتی ہے۔ اللہ اس موقع پر ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ دوسرے سوالات حشر کے میدان میں ہوں گے، اور اس حشر کے میدان میں ہونے والے سوالات میں 5 سوال تو اسی حدیث کے اندر وہ 5 سوالات موجود ہیں۔ مزید سوالات دیکھیے، مزید سوالات کیا ہیں؟ نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا سوال قیامت کے دن، سب سے پہلا سوال اللہ رب العزت نماز کے بارے میں کریں گے، نماز کا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا۔ اور حدیث میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نماز کے اندر اگر فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سنن و نوافل کے ذریعے سے اس کی تلافی کر دیں۔ تو نماز کا بھی سوال ہوگا۔ دوسرا حقوق العباد کے بارے میں سوال ہو، معاملات کے بارے میں کہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے کیا کمی کوتاہی، کیا کمزوریاں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہ معاملہ بڑا خطرناک اور بڑا نازک ہوگا، بڑا نازک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر یعنی عبادات کے اعتبار سے اللہ کے حقوق کے بارے میں جو کمی کوتاہی ہوگی اس کے بارے میں بڑے بڑے رحم کرنے والے، بڑی شفقت کا برتاؤ کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ لیکن جہاں معاملہ بندوں کا ہوگا وہاں شہید کے لیے بھی یہ کہہ دیا کہ سارے گناہ معاف ہیں، لیکن شہید کا بھی قرض کا معاملہ معاف نہیں۔ تو اپنے حقوق العباد کے بارے میں بھی محتاط زندگی گزاریے، کیونکہ کل اس کے بارے میں حساب کتاب ہونا ہے۔ اور 5 سوالات تو وہی ہیں کہ عمر کے بارے میں، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، اسی طرح جوانی کے بارے میں، اور ایک سوال جسم کے بارے میں کہ جو جسم ہم نے تمہیں دیا تھا بتاؤ جسم کہاں استعمال کیا۔ جسم میں جسم کے سارے اعضاء آ جاتے ہیں، مثلا آنکھ ہے، آنکھ کے ذریعے سے کیا دیکھا، زبان ہے، زبان کے ذریعے سے کیا بولا، کان ہے، کان کے ذریعے سے کیا سنا۔ یہ انسان کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ امانت ہے، ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں، ہمارا یہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ جسم کے بارے میں بھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر محتاط زندگی کہ یہ جسم ہم کس کام میں لگا رہے ہیں، ہم جسم کس کاموں میں صرف کر رہے ہیں، کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، ہماری آنکھ کہاں استعمال ہو رہی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کی قدردانی کیا کی، شکر گزاری کیا کی، ان کا استعمال کیا کیا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ میں یہی بتایا گیا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے 12ویں چیز ایک یہ بھی ہے کہ ماتحتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے کہ تم نے ٹھیک ہے اپنی زندگی کے اندر ساری چیزوں میں اگر ٹھیک ہے اہتمام کر لیا تھا، اللہ کی فرمانبرداری اطاعت گزاری کر لی تھی، ماتحتوں کا بھی خیال رکھا تھا کہ نہیں؟ ماتحتوں میں انسان کی بیوی، انسان کے بچے، انسان کے ماتحت اس کے زیر نگی جتنے بھی افراد ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال، ان کی نگہداشت، ان کی نگرانی تم نے کس حد تک کی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم میں 28ویں پارے کی آخری سورت، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا،
صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، بلکہ فرمایا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے اوپر جمے رہو۔ تو ماتحتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ ہے وہ آخرت کے سوالات کہ جن سوالات سے ہر شخص نے گزرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سوالات کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص یہ جو 5 سوال حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ان کی تیاری کی بھی اللہ ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انک لست بخیر من احمر، بے شک تم کالے گورے ہونے کی وجہ سے بہتر نہیں ہو، بے شک تم کالے گورے ہونے کی وجہ سے بہتر نہیں ہو کہ تم مثال کے طور پر اگر گورے ہو تو ٹھیک ہے تم بہتر ہو، اور اگر کالے ہو تو بہتر نہیں ہو۔ نہیں، کالے گورے ہونے سے کیا انسان کی فضیلتوں کا معیار ہے؟ کالا ہو یا گورا، عربی ہو یا عجمی، سید ہو یا غیر سید، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، حسین ہو یا بدصورت، ان چیزوں سے انسان کی فضیلتیں وابستہ نہیں ہیں، انسان کے درجات ان چیزوں سے وابستہ نہیں ہیں۔ انک لست بخیر من احمر ولا اسود، تم کالے گورے ہونے کی وجہ سے بہتر نہیں ہو۔ احمر اصل میں سرخ کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں سرخ کا مطلب ہوتا ہے گورا ہونا، ایسا گورا ہونا کہ اس کی گوری رنگت کی وجہ سے اس کی سرخی چہرے سے نمایاں ہو، جس کو اردو میں گورا ہونا کہتے ہیں، ورنہ عربی زبان میں احمر کا ترجمہ ہوتا ہے ایسی گوری رنگت کے انسان کے چہرے پہ سرخی نمایاں ہونے لگے۔ تو کالے گورے ہونے سے کوئی فضیلتیں نہیں بنتی، فضیلت اگر بنتی ہے تو تقوی سے بنتی ہے، اسی لیے فرمایا الا ان تفضلہ بتقوی، ہاں مگر یہ کہ تم تقوی میں تم آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ بات اس پیرائے میں کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں پھر مختلف شعوب اور قبائل کے اندر تمہیں مختلف برادریوں کے اندر تقسیم کر دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، یہ مقصد ہے۔ اس سے یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے تو یہ افضل ہے اور یہ نیچ خاندان کا ہے تو یہ افضل نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر یا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے سے۔ تو اس آیت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل میں برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے، ورنہ یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو تقوی میں سب سے آگے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے قلب کے اندر کیا چیز ہے، تمہارے اعمال کس درجے کے ہیں۔ صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ کس کی صورت اچھی ہے اور کس کی صورت بری ہے، کون کالا ہے اور کون گورا ہے، اور کون کس خاندان اور کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، ان چیزوں کو اللہ نہیں دیکھتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ ظاہری اعتبار سے ان کی کیا شکل و صورت تھی، چہرے کے اعتبار سے سیاہ صورت تھی، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے موٹے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی حسن نہیں تھا، لیکن ایسی ظاہری بدصورتی کے باوجود اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی، سیرت کا وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ دنیا کی ساری خوبصورتیاں ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل انسان کی فضیلت کا معیار تقوی ہے، یہی وہ تقوی ہے کہ جس تقوی پر انسان آج محنت چھوڑ کر اپنے ظاہر کی پرستش میں لگا ہوا ہے، اپنی ظاہر کی نمائش میں لگا ہوا ہے، اپنی ظاہر کی خوبصورتی کے بنانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ چیز جو مقصود نہیں تھی اس چیز کی خوبصورتی میں ہم لگ گئے، اور جو چیز مقصود تھی اس کی خوبصورتی سے غافل ہو گئے۔ دیکھیے آج ظاہری طور پر اپنے ظاہر کو بنانے، اپنے ظاہر کو سنوارنے، اپنے ظاہر کو نکھارنے اور اس کو خوبصورت بنانے کے اندر ہماری کتنی محنتیں صرف ہو رہی ہیں، کتنی توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، کتنا مال و زر خرچ ہو رہا ہے۔ میرا ظاہر اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا زیور اچھا ہو، میرا میک اپ اچھا ہو، میری ظاہری نمائش اچھی ہو،
ان چیزوں پر انسان محنت کر رہا ہے، حالانکہ ان چیزوں سے فضیلتیں وابستہ ہیں ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سیرت کی اصلاح اور اپنی باطنی زندگی کی خوبصورتی اور اپنی قلبی زندگی کی خوبصورتی پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زہد عبد فی الدنیا، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو دنیا میں زہد اور قناعت کی زندگی کو اپنائے۔ زہد کے معنی آتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، جس کو ترک دنیا بھی کہا جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے زہد کا اصل مفہوم دنیا سے بے رغبتی کا ہے، اگرچہ ہم اس کا ترجمہ بعض اوقات یہ کر لیتے ہیں کہ دنیا ترک کرنا، لیکن یہ بات پہلے بھی ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ دنیا ترک کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصد دنیا کی محبت کو ترک کرنا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں آپ استعمال کریں، اسباب اور وسائل، دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ نے میسر کی ہیں سب استعمال کریں، لیکن اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اسی کو زہد کہتے ہیں، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں دنیا سے بے رغبتی۔ تو فرمایا ما زہد عبد فی الدنیا، دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جو بے رغبتی اختیار کرتا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالی انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، پہلا انعام تو یہ عطا فرماتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس زہد کی برکت سے اس کے قلب پر حکمت کو اگا دیتے ہیں۔ انبتا کے معنی آتے ہیں اگانا، زمین سے جیسے کوئی دانہ پھاڑ کر اس سے پودا اور کومپل نکال دی جائے، اس کو انبات کہتے ہیں، اس کو انبات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر حکمت کو اگا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حکمت کے چشمے اس کے قلب سے پھوٹ پڑتے ہیں، قلب پر اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اور دانائی کے مضامین، قلب پر حکمت اور دانائی کی باتیں اللہ تعالیٰ جاری کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ وَأَنطَقَ بِهَا لِسَانَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت اور دانائی کو جاری کر دیتے ہیں۔ انطقا کا معنی گویائی دینا، اللہ اس کی زبان کو گویا کر دیتے ہیں، گویائی دے دیتے ہیں حکمت کی باتوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب اس کی صرف قلب پر ہی نہیں، بلکہ اگر وہ بولتا ہے تو زبان سے بھی حکمت کے موتی بکھرنے لگتے ہیں۔ وہ کہیں اگر بات کر رہا ہو تو وہ بات نہیں بکھیر رہا ہوتا، حکمت کے موتی بکھیر رہا ہوتا۔ اور اللہ والوں کی، بزرگوں کی آپ نے یہ صفت دیکھی ہے کہ کس طرح سے ان کی زبان سے حکمت اور دانائی کے موتی جھڑ رہے ہوتے ہیں، کیسے ان کی حکمت والی باتوں کو لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کی باتوں کو قید تحریر میں لایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باتیں الہامی باتیں ہوتی ہیں، وہ ان کی اپنی قلب کی، اپنی ذہن کی اور اپنی ذات کی نہیں ہوتی، اللہ ان کے قلب پر الہام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک فائدہ تو یہ کہ ان کے قلب پر حکمت کو اللہ تعالیٰ اگا دیتے ہیں، حکمت کے چشمے پھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ انطق بہا لسانہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر حکمت کی باتوں کو گویا کر دیتے ہیں، یعنی گویائی دے دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ وبصرہ عیب الدنیا وداءہا، کہ دنیا کا عیب اور دنیا کی بیماری اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتے ہیں، دنیا کی حقیقت ان پر کھل جاتی کہ دنیا کیسی بے حیثیت چیز ہے، بے حقیقت چیز ہے، دنیا کے اندر جتنے عیوب ہیں، دنیا کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، وہ ان کی آنکھوں پہ کھل جاتی۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وَدَّوَاءَہا، کہ دنیا کی جتنی بیماریوں سے نکلنے کی راہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں، کہ ان کو یہ بات اللہ سجھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، اس حقیقت سے ان کو اللہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ دنیا کی اس حیثیت، دنیا کی اس بے حقیقتی سے کیسے نکلا جائے، دنیا کی اس بیماری سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے، دنیا کی حرص و طمع اور لالچ سے اپنے دامن کو کیسے پاک کیا جائے۔ اور پانچواں فائدہ یہ کہ اخرجہ منہا سالما الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے سلامتی اور عافیت کے ساتھ دار السلام یعنی جنت کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتے، یعنی اس کا مطلب ان کا خاتمہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے کہ زہد کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی گندگیوں سے نکال کر سلامتی والے گھر جنت تک ان کو پہنچا دیتے۔
تو اس حدیث میں زہد اختیار کرنے یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کے 5 فائدے ذکر کیے گئے، اور یہ 5 فائدے ایسے ہیں جو کتنی قیمتی بھی ہیں اور کتنے اہم اور ضروری بھی ہیں، اور یہی وہ فائدے ہیں کہ جن کو آپ اپنی مشاہداتی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ والوں کے اندر، اللہ والوں کی زندگیوں کے اندر آپ کو یہ 5 فائدے اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑے حکیم اور دانا ہوتے ہیں، بڑی حکمت والی باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے عیبوں کو ایسا کھولا ہوتا ہے کہ کبھی دنیا ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی، وہ دنیا کی حقیقت کو جان چکے ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ لوگ بھی ان کے پاس آ کر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے اپنا علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں کی صحبت میں انسان کیوں رہتا ہے؟ تاکہ مجھے میری بیماریوں کے بارے میں پتہ چلے، میں اپنی بیماریوں کے بارے میں ان سے علاج کراؤں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک معالج ہوتا ہے، اس کے پاس جا کر انسان اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، ایک اللہ والے کے پاس بھی لوگ جا کر اپنی روحانی، اپنی باطنی، اپنی قلبی بیماریوں کا علاج کراتے ہیں۔ کیوں علاج کراتے ہیں؟ اس لیے کہ علاج کا طریقہ اللہ نے ان کے اوپر کھول دیا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا نا، وہ دوا کہ دنیا کی بیماریوں سے نکلنے کا علاج اللہ ان کی آنکھوں پہ کھول دے۔ تو جب ان کے لیے کھل جاتا ہے تو وہ اپنے اس علم سے، اپنی اس اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور آخری فائدہ اس کے اندر کتنا اہم فائدہ کہ زہد اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت تک انسان کو سلامتی کے ساتھ پہنچاتے ہیں، یعنی حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص، قد افلح، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس کے قلب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے لیے چن لیا۔ اخلصہ کے معنی آتے ہیں منتخب کرنا، چن لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب کو ایمان کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا۔ وجعل قلبہ سلیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب کو سلیم بنا دیا، یعنی سلامتی والا۔ سلامتی والے دل کا مطلب کیا؟ شرک سے بھی وہ محفوظ ہو گیا، قلب کی گندگیوں سے بھی وہ محفوظ ہو گیا، باطنی جتنے امراض ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ جس دل کے اندر شرک نہ ہو، جس دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، جس دل کے اندر تکبر نہ ہو، جس دل کے اندر انسان کے کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد کے جذبات نہ ہو، کینے کے جذبات نہ ہو، اپنی بڑائی کے جذبات نہ ہو، یہ قلب کی گندگیوں سے وہ دل محفوظ اور سالم ہو، اس قلب کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہی شخص بچ سکے گا اور کامیاب ہو سکے گا کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم، اللہم اجعل قلبی قلبا سلیما، مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میرے دل کو قلب سلیم بنا دے۔ تو پہلا وہ شخص کامیاب ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے منتخب کر لیا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے قلب کو اللہ رب العزت نے سلامتی والا قلب بنا دیا۔ اور تیسرا وہ جس کی زبان اللہ رب العزت نے سچی بنا دی، سچی زبان۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، جس کے دل کو اللہ رب العزت نے مطمئنہ بنا دی۔ نفس، دل، ذات، جی، طبیعت، وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ جس کے دل کو اللہ نے مطمئن بنا دی ہے، کیا مطلب؟ ایمان پر مطمئن رہنے والا، تقوی کی زندگی پر مطمئن رہنے والا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہ کر مطمئن رہنے والا، نیکی اور تقوی کے راستے پر گامزن رہتے ہوئے مطمئن رہنے والا۔ فرمایا کہ جس کے دل کو اللہ نے مطمئن بنا دی۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں نمبر پر فرمایا وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، جس کی طبیعت کو اللہ تبارک و تعالی نے مستقیم بنایا۔ مستقیم کا مطلب کیا؟ مستقیم کے معنی آتے ہیں بالکل سیدھا، بالکل اسٹریٹ۔ جیسے صراط مستقیم کو بھی ہم صراط مستقیم کیوں کہتے ہیں؟ بالکل سیدھا راستہ جس میں ذرہ برابر بھی جھول نہ ہو، ٹیڑھ پن نہ ہو،
کجی نہ ہو، اس کو مستقیم کہتے ہیں۔ تو خلیقہ کا معنی ہے طبیعت، مزاج، فطرت۔ تو جس کی طبیعت کو اللہ نے بالکل سیدھا بنا دی، اللہ اکبر، اللہ ہمیں نصیب فرما دے یہ نعمت، اس کی طبیعت میں استقامت ہوتی ہے۔ استقامت کیا مطلب؟ بالکل سیدھا پن۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دو چیزیں بہت اہم کہ جس کی وجہ سے طبیعت مستقیم ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان کے اندر دوام اور تسلسل آتا ہے، مستقل مزاجی جس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج طبیعت جو ہے وہ دل نہیں چاہ رہا نماز نہیں پڑھوں گا، روزانہ تو پڑھتا ہوں آج دل نہیں کر رہا، روزانہ قرآن پڑھتا ہوں آج نہیں پڑھوں گا۔ یہ استقلال نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے۔ تو طبیعت میں استقامت کیا؟ ایسا جی لگ گیا، طبیعت ایسی لگ گئی کہ بس اب انسان سے ناغہ نہیں ہو رہا۔ ایک تو یہ چیز کہ استقامت ہو، دوسرا یہ کہ افراط اور تفریط سے انسان محفوظ رہے۔ افراط اور تفریط کیا مطلب؟ بے اعتدالی سے۔ یہ نہ ہو کہ طبیعت میں کبھی افراط ہو رہا ہے، آگے نکل جا رہے ہیں، حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور کبھی حد سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، افراط اور تفریط نہ ہو، اور طبیعت میں استقلال اور مستقل مزاجی آ جائے، ایسی طبیعت کو کہتے ہیں مستقیم طبیعت۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو فرمائے جس کی طبیعت کو اللہ مستقیم بنا دے، کیا مطلب؟ افراط و تفریط اس میں نہ رہے، اور استقلال ہو، مستقل مزاجی ہو۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ چھٹی چیز، وجعل اذنہ مستمعۃ، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو بغور سننے والا بنا دے۔ صرف سننے والا نہیں، دیکھیں مستمعہ کہا جاتا ہے جو کان لگا کے سنا جائے۔ ایک ہوتا ہے صرف سننا، ایک ہوتا ہے غور سے سننا۔ غور سے سننے کے لیے استماع کے الفاظ آتے ہیں۔ تو فرمائے کہ جس کے کانوں کو اللہ تعالیٰ غور سے سننے والا بنائے، کیا مطلب؟ کہ اس کے کان ایسے ہوں حق کی طرف بڑھنے والے کہ وہ دین کی، حق کی، شریعت کی، قرآن کی، حدیث کی باتوں کو کان لگا کے سنتا ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو انسان کو نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فلاح اور کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ وہ جملہ لگے گا، وہ شروع میں ہے نا قد افلح، اس کا مطلب یہ سب کامیاب لوگوں کے طریقے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو وجعل اذنہ مستمعۃ، جس کے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے غور سے سننے والا بنا دیا حق بات کو، کہ وہ حق کی طرف ایسے کانوں کو لگانے والا کہ غور سے سننے والا ہو۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں نمبر پر فرمایا وعینہ ناظرۃ، جس کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والا بنایا۔ آنکھ کو دیکھنے والا تو ہر آنکھ دیکھنے والی ہے، انسان کیا جانور بھی دیکھتا ہے، لیکن یہاں دیکھنے کا مطلب وہ دیکھنے والا نہیں کہ جس کا مطلب بس ہم صرف سمت دیکھ سکیں کہ سامنے دیوار ہے یا سامنے پتھر ہے یا سامنے کوئی چیز حائل ہے، یہ دیکھنا مراد نہیں۔ دیکھنے کا مطلب حق کو دیکھنے والا، صحیح بات کو سمجھنے والا۔ جس کی آنکھ کو اللہ دیکھنے والا بنا دے نا، اس کو حق نظر آتا ہے، حق اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ تو ایک دیکھنے کا مطلب تو یہ کہ حق کو دیکھنے والا، کہ وہ ہر چیز میں حق کو دیکھ لیتا ہے، ہر بات میں حق کو سمجھ لیتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دیکھنے والا کا مطلب کائنات کی قدرتی اور تکوینی نشانیوں میں غور و فکر کی آنکھ سے دیکھنے والا، کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کو اللہ نظر آنے لگے۔ کہتے ہیں نا دیکھنے والی آنکھ ہو تو ذرے ذرے میں اللہ نظر آئے گا، نہ دیکھنے والا اندھا اس کو کون دکھائے؟ اس کو ساری کائنات کی سائنسی ایجادات اور انکشافات بھی اس کے سامنے کر دیے جائیں، کائنات کی قدرتی نشانیوں کو بھی کھول کھول کے دکھایا جائے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو خود بخود ہوا ہے، اس کا پیدا کرنے والا، بنانے والا کوئی نہیں۔ کتنے ہی سائنٹسٹ اور کتنے ہی دنیا کے ایسے ماہرین جنہوں نے ایجادات کی، انکشافات کیے نئے نئے، اسلام کی اور ایمان کی دولت سے محروم رہے، اور کتنے ہی ایسے جن کو سائنس کی الف بے بھی نہیں آتی، لیکن اللہ نے کائنات کی قدرت کی نشانیوں کو کھول کھول کر ان کے دل پر واضح کر دیا۔ تو یہ ہے وہ آنکھ دیکھنے والی جو اللہ کی کائنات میں بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پاتی ہے، اللہ کو دیکھتی ہے۔ اللہ میں نصیب فرما دے۔ 7 چیزیں ہو گئی ہیں، غور کیجئے گا، میں ایک دفعہ گنوا دیتا ہوں۔ ایک، جس کا قلب ایمان کے لیے منتخب کیا گیا ہو۔ دوسرے نمبر پر جس کا قلب سلیم ہو۔ تیسرے نمبر پر جس کی زبان سچی ہو۔ چوتھے نمبر پر جس کا دل مطمئن ہو، اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ جس کی طبیعت مستقیم ہو۔ 6 نمبر پر فرمایا جس کا کان سننے والے، غور سے سننے والے ہوں، اور 7ویں نمبر پر فرمایا جس کی آنکھ دیکھنے والی۔ یہ 7 افراد۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمْعٌ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوعَى الْقَلْبُ۔ کان تو انسان کے لیے قیف کا کام کرتے ہیں، قیف، قمع
قیف کو کہا جاتا ہے۔ قیف کا مطلب کیا؟ کوئی بوتل جس کا منہ، جس کا دہانہ تنگ ہو، تو اس کے اندر ہم اگر کوئی چیز یعنی کوئی لکوڈ وغیرہ، پانی وغیرہ اگر ہم انڈیلتے ہیں تو ہم اس کے منہ پر ایک قیف رکھتے ہیں جس کی نلکی ہوتی ہے اور اوپر سے اس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، چوڑا ہوتا ہے، تو ہم آسانی سے اس کے اندر پانی انڈیل دیتے ہیں، تیل ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی لکوڈ چیز کسی چیز کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ تو کوئی منہ جس کا تنگ ہو، جس کا دہانہ تنگ ہو، اس کے اندر کوئی چیز ڈالنے کے لیے قیف رکھی جاتی ہے۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں قمع۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارے انداز میں تمثیل پیش کی ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمْعٌ، کان تو انسان کے لیے قیف کا کام کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس پہ غور کیجئے گا، معنی کے اعتبار سے بڑی پیاری بات ہے۔ فرمایا کان انسان کے لیے قیف کا کام کرتے ہیں کہ حق بات ساری کی ساری کانوں کے ذریعے سے دل میں اتر جائے، کوئی بات رہ نہ سکے۔ جیسے کہ ہم بوتل کے منہ پہ قیف رکھتے ہیں تاکہ پانی گرے نہیں، تیل چھلکے نہیں، اور سارا کا سارا اندر انسان جو ہے وہ ڈال دے اور کوئی گرنے ورنے کا معاملہ نہ ہو، تو انسان کے کان قیف کے مانند ہوتے ہیں کہ حق کو اتنی غور سے سنتا ہے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی بات آگے پیچھے نہ نکل جائے، کوئی بات چھلک نہ جائے، ساری کی ساری میں لے لوں، ساری کی ساری اپنے اندر انڈیل دوں۔ مومن کے کان حق کی طرف، حق کی بات کو سننے کی طرف اتنے مائل ہوتے ہیں کہ ان کے کان قیف کے مانند ہوتے ہیں کہ میں سارا کا سارا علم لے لوں، ساری کی ساری شریعت کی بات، دین کی بات، قرآن و حدیث کی بات میرے کانوں کے ذریعے سے اندر ہی اتریں، کہیں باہر گر نہ جائیں۔ وَأَمَّا الْعَيْنُ، اور آنکھوں کی مثال، فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوعَى الْقَلْبُ، فرمائے کہ وہ برقرار رکھنے والی ہیں ان چیزوں کو جو دل میں محفوظ کی جاتی ہیں۔ انسان کے قلب میں جو کچھ بھی حکمت اور دانائی اور دین و شریعت کی باتیں محفوظ ہوتی ہیں، آنکھ کے ذریعے سے اس کو برقرار رکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان جب اپنی آنکھوں سے صحیح دیکھتا ہے، جائز دیکھتا ہے، اچھا دیکھتا ہے، تفکر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو آنکھ کے ذریعے سے دل میں انسان کے حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، دین و شریعت کی باتیں، خیر کی اور بھلائی کی باتیں دل میں برقرار ہوتی ہیں، دل میں قرار پکڑتی ہیں، دل میں ثابت ہوتی ہیں، راسخ ہوتی ہیں، کیونکہ آنکھ سے جب انسان کچھ دیکھتا ہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کا انسان کے دل پر، اس کے قلب پر اثر ہوتا ہے، اور انسان کا قلب اس کے لیے برتن کی مانند ثابت ہوتا ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے اچھی چیزوں کو دیکھ کر، پڑھ کر انسان کو جو حاصل ہوتا ہے وہ دل میں جا کر برتن میں محفوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ پائپ لائن سمجھ لیجئے، کسی پائپ کے ذریعے سے کسی چیز کے اندر کوئی چیز اسٹور کی جاتی ہے، کوئی پانی اس کے اندر جمع کیا جاتا ہے، تو آنکھ کے ذریعے سے جب ہم کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو پڑھتے ہیں، تو اس کا اثر ہمارے قلب کے اندر پڑتا ہے، اور آنکھ کے راستے سے وہ خیر اور بھلائی کی چیز ہمارے دل کے اندر جا کر جاگزیں ہوتی۔ تو وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوعَى الْقَلْبُ، کہ آنکھ انسان کی مقرتن ثابت کرنے والی ہے، راسخ اور مضبوط طریقے سے اتار دینے والی ہے اس چیز کو جو دل میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے دو راستے ایسے ہیں جن سے خصوصی طور پر انسان کے قلب میں جا کر چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، اور انسان کا قلب اس کے لیے برتن کے مانند ثابت ہوتا ہے۔ کان کے ذریعے سے، دوسرا آنکھ کے ذریعے سے۔ کان کے ذریعے سے فرمایا کہ کان کے ذریعے سے انسان قیف کی طرح چیزوں کو اپنے دل میں انڈیل رہا ہوتا ہے، اور آنکھ کے ذریعے سے اچھی چیزوں کو دیکھ کر دل کے اندر ان چیزوں کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر انسان دو چیزوں کے ذریعے سے سب سے زیادہ علم حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ علم حاصل کرنے کے ذرائع اور بھی ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا سب سے زیادہ حصول علم کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک ہے سماعت اور ایک ہے بصارت۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، اللہ نے تمہارے لیے دل بنایا۔ آپ دیکھیے بالکل یہی تینوں چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں حصول علم کے لیے، ایک سماعت اور ایک بصارت۔ ان دونوں کے ذریعے سے انسان علم کو کیچ کر رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، اور جا کر کہاں محفوظ ہوتی ہیں؟ افئدہ، یعنی دل کے اندر۔
تو اس کا مطلب سماعت، بصارت اور افئدہ، یہ تین چیزیں تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں یہ تینوں چیزیں عطا کی تاکہ تمہارے لیے علوم کے حاصل کرنے کے ذرائع کھلیں، اور اس مقصد سے تم ان چیزوں کو حاصل کرو کہ لعلکم تشکرون، کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ اذن وہ انسان کے لیے قیف کی مانند ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے قلب کے اندر انسان کی خیر کی باتیں جاتی ہیں، اور انسان کی آنکھ جو ہے وہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے اچھا دیکھنا، اچھا پڑھنا، اس کی وجہ سے بھی انسان کے قلب کے اندر خیر کی چیزیں جا کے محفوظ ہو رہی ہوتی۔ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا، اور پھر آخر میں فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا دل محفوظ کرنے والا ہے۔ واعی کہا جاتا ہے کسی چیز کو اپنے برتن میں محفوظ کر لینا، کہ کوئی برتن آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ بہت احتیاط سے اس کو اپنے برتن میں چیزوں کو سیو کر رہے ہوں، اس کو واعی کہتے ہیں۔ فرمائے وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے دل کو محفوظ کرنے والا بنا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ حق کو اپنے سینے میں سمو لیا، حق کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اپنے دل میں محفوظ کر لیا، اور کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے، اس چیز کا لحاظ رکھنے والا واعی کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث کے اندر بیان کردہ جو 7 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، 7 صفات ذکر کی گئی ہیں جو اللہ کے کامیاب بندوں کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صفات سے متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں یا اللہ ہم میں سے کسی کو مغفرت سے محروم نہ فرما۔ اگر ہم میں سے کوئی مغفرت سے محروم رہ گیا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی مغفرت کے بے پایاں خزانوں سے بے حساب اور کتاب یا اللہ خزانے نصیب فرما، مغفرت کے خزانے، بخشش کے خزانے، رحمتوں کے خزانے، برکتوں کے خزانے، عافیتوں کے خزانے، کشادگیوں کے خزانے، کامیابیوں کے خزانے، کامرانیوں کے خزانے، اپنی محبت کے خزانے، فکر آخرت کے خزانے، دنیا کی بے رغبتیوں کے خزانے، قرآن و سنت کے یا اللہ خزانے، یا اللہ جو خزانے آپ کے پاس دین کے، دنیا کے، ظاہر کے، باطن کے، یا اللہ علم کے، عمل کے جتنے خزانے ہیں یا اللہ ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے اور ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ رمضان کی اس مبارک مہینے میں ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، تو نے اپنے بندوں کو بھی ایک دوسرے پر سخاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا اللہ تو سخیوں سے بڑھ کر سخی، یا اللہ ہم سب پر اپنی سخاوت کے دریا بہا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے بے پایا فضل سے، کرم سے بے حساب خزانے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو پڑھی گئی باتیں سنی گئی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما، ہمارے دلوں کے اندر رقت پیدا فرما، دل کو نرم اور موم کر دینے والی ان حدیثوں کی برکت سے ہم سب کو رقیق القلب بنا دے، دل پہ رقت نصیب فرما دے۔ ہماری آنکھیں خشک ہیں یا اللہ اپنے سامنے یا اللہ انہیں رونے کی توفیق عطا فرما، اپنی خشیت کے ساتھ یا اللہ اپنی تڑپ کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، شوق اور رغبت کی حالت میں ان آنکھوں سے یا اللہ اپنے سامنے آنسوؤں کا گرنا آسان فرما دے، ہمارے قلب پر رقت طاری فرما دے، دل کی سختی کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔